پاکستان کو بنانے میں اور سنوارنے میں بہت بڑا مسیحیوں کا کردار ہے۔ جو معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم پاکستان میں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ مائنورٹیز کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ اسلام نے اس پہ کوئی قدغن لگایا کہ آپ ان کی دعوت نہ قبول کریں۔ ہمارا چھوٹا سا گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیتھ فرینڈز۔ اس طریقے سے ہم نے کوشش کر کے سب کو اکٹھا رکھا، تو صوبے میں ذرا چیزیں کنٹرول ہیں گراس روٹ لیول پہ، لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ ہمارے ان کے ساتھ گلے شکوے کافی ہیں۔ مذہبی آزادی بہت سمپل چیز ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ رائٹ ہو، ہر شخص کے پاس یہ فریڈم ہو کہ وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکے، اپنے ریلیجس ٹیچنگز کو آبزرو کر سکے، اور اس آبزرویشن یا ریلیجس ٹیچنگز کی فالوئنگ کی وجہ سے انہیں کوئی ایڈورس ایکشن یا پینلٹی یا تھریٹ نہ فیس کرنی پڑے۔ جب آپ اپنا ہی نصاب پڑھائیں گے سارے کا سارا، تو دیگر مذاہب اگر یہ محسوس کرے کہ ہمارے لیے تو اس میں سیکھنے کا کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ جو مذہب کے لوگ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو پریچر ہیں، وہ سارے ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جدید علوم سے روشناس کرائیں، بقائے باہمی کی اہمیت کا بتائیں، انسانیت کی خدمت کا بتائیں، انسانی حقوق کا، خواتین کا، اور خصوصاً دہشت گردی جس نے ہمارے ملکوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس کے متعلق آگاہی، ریاست کے حقوق کیا ہیں، وہ خاص کر جو بھی کسی مذہب کا پڑھانے والا امام مولوی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور کوئی بھی ایسا معاشرہ کہ جہاں پر فیئر جسٹس نہ ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ آئی پی پی فوب کے ہی سلسلے میں جب ہم نے اوسلو میں یہ ہم نے کیا تھا، فورم بنایا، ہم نے وہ چارٹر سائن کیا ڈیموکریسی کا، اور انکلوسیو ڈیموکریسی اور فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کا، یہ تھا کہ زیرو ٹالرنس آف پرسیکیوشن ان دا نیم آف ریلیجن۔ یہ ہمارا پہلا جو پنچ لائن یا ٹیگ لائن تھی اس گروپ کی، جس میں تقریباً 100 کے قریب کنٹریز ہیں جس کے پارلیمنٹیرینز اس گروپ کے ممبر ہیں، جو کہ ایک ہم نے پودا لگایا تھا، اور وہ سارے جو ہیں اپنی اون کیپیسٹی، اور اس کے بعد پھر ہم نے تھا کہ ہم سب پارلیمنٹیرینز نے اس چیز کا کمٹمنٹ کی کہ ہم اپنی کنٹریز میں جا کے اس کو کریں گے اور اپنی پارلیمنٹس میں اس کو سیٹ اپ کریں گے۔ تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ جب میں نے 2014 میں نیشنل اسمبلی میں پہلی دفعہ آل پارٹیز پارلیمنٹیرینز گروپ فار دا فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کی تشکیل دی، اینڈ مور دین 40 پارلیمنٹیرینز کنسنٹڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ۔ میری شناخت کو ایز پاکستانی مسیحی ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب ایک مسیحی آج کے زمانے میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، آرمی کا چیف نہیں بن سکتا، پریزیڈنٹ اور وہ پرائم منسٹر تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو پھر میرا ملک ہے، میں نے اسے بنایا، میں نے اسے سنوارا ہے، میرا بھی حق ہونا چاہیے۔ جو فورس استعمال کرتے ہیں، جو دھمکاتے ہیں، چاہے وہ ججز کو دھمکائے یا حکومت کو دھمکائے، ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو ایک سوسائٹل مائنڈ سیٹ ہے ایکسٹریمزم کا اور امپیونٹی فار ایکسٹریمزم کا، جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، کوئی قوانین یا پریسیڈنٹ اس مائنڈ سیٹ کی ریپلیسمنٹ یا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ ایک ایسے پاکستان کا تصور کرتا ہوں جہاں پر احترام انسانیت، نسل، مذہب اور صنف سے بالاتر ہو کے تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہو۔ I envision a Pakistan where power is used to protect the vulnerable. جہاں پہ تمام مذاہب کی عورتوں کو ایک انسان تصور کریں، ہر مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، امن کا گہوارہ ہو، مل کر
अपने वतन को मजबूत बना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।